السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ اس بات پر گفتگو کریں گے کہ اے نوجوان اٹھ، دکھا دے دنیا کو ابھی مسلمان زندہ ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، پیاری ماؤں، بہنوں اور خاص طور پر امت مسلمہ کے نوجوانوں، آج کا بیان کوئی عام بیان نہیں ہے، یہ وہ صدا ہے جو مظلوموں کے لہو سے اٹھ رہی ہے، یہ وہ فریاد ہے جو بیت المقدس کے شہید در و دیوار سے ہو کر کشمیر کے یتیم بچوں تک پھیل رہی ہے، اور یہ آواز ہم سب سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ کیا کوئی ہے جو ہمارے حق میں بولے؟ کیا کوئی ہے جو امت کی لاج رکھے؟ کیا کوئی زندہ دل مسلمان باقی ہے؟ اے وہ نوجوانوں جو آج اپنی آنکھوں میں دنیا کے کئی خواب لیے دل میں خلا لیے بیٹھے ہیں، کیا تجھے پتہ ہے کہ تیری عمر کا بچہ غزہ میں اپنی ماں باپ کو مٹی تلے دفن کر رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے جیسے نوجوان کشمیر میں ہر روز ظلم سہتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اپنی جان اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں، اور ہم سکرینوں میں غم، موبائل میں مشغول، ٹرینڈز کے پیچھے، گیمز، فیشن میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اور امت کا حال یہ ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتقى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ ایمان والوں کی آپس کی محبت، رحم اور ہمدردی کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ جب جسم کا ایک حصہ بیمار ہوتا ہے تو سارے جسم درد، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ایسے وقت میں ارشاد فرمائی جب مسلمانوں کی وحدت اور باہمی ہمدردی کو لازم قرار دیا گیا۔ آج اگر فلسطین، کشمیر، یمن، برما اور دیگر مقامات پر ہمارے بھائی زخمی ہیں، مائیں بہنیں زخمی ہیں، یا ننھے معصوم بچے زخمی ہیں، تو ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے جسم کے اندر بے چینی ہونی چاہیے، دل بے قرار ہونا چاہیے، آنکھیں نم ہونی چاہیے۔ تو اس درد کو محسوس نہیں نہ کرتا تو وہ اپنی ایمان کی کیفیت پر غور کرے۔ مگر آج امت کے کئی حصے لہو لہان ہیں اور ہم باقی جسم کی طرح بے حس پڑے ہیں۔ کبھی ہم وہ قوم تھے کہ جس کے نوجوان قرآن لے کر نکلتے تو دشمنان اسلام جو تھے وہ ہار مان لیتے تھے، باطل کے ایوان لرز جاتے تھے۔ قرآن صرف ان کے سینوں میں نہیں، ان کے کردار میں تھا، ان کے ہاتھ میں شمشیر عدل، زبان پر ذکر الہی ہوتا تھا۔ یہ وہ نوجوان تھے جو سرخ قلینوں پر نہیں بلکہ خون کی دھول اور میدان جہاد میں چلتے تھے۔ بڑے افسوس سے یہ بات کہوں گی کہ آج کے نوجوانوں کے ہاتھ میں قرآن کی بجائے موبائل تھامے ہوئے ہیں، ذکر الہی کی بجائے ویران لبوں سے فضول باتیں کرتے ہیں، غیرت ایمانی کی بجائے خود نمائی کے فلٹرز میں گم ہیں۔ یہ وہی نوجوان ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ نوجوان ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنی جوانی میں لگا دے۔ یہ نوجوان امت کا بازو تھا، یہ وہ تھا جس پر فتح بیت المقدس کا خواب دیکھا جاتا تھا، یہ وہ نوجوان تھا جس سے والدین کو سکون، معاشرے کو رہنمائی اور امت کو قیادت ملتی تھی۔ اور اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، تجھے صرف سمارٹ موبائل کی شارٹ ویڈیو کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ نوجوانوں، تم تو وہ ہو جو قرآن کے وارث ہو، تم تو وہ نوجوان ہو جنہوں نے نبوت کے مشن کو اٹھانا تھا، تم تو وہ نوجوان ہو جن کے کندھوں پر امت کے زخموں کا مرہم رکھنا ہے۔ یاد رکھو مسلم نوجوانوں، فلسطین کی گلیوں میں بہنے والا خون تجھے پکار رہا ہے، بیت المقدس کا در و دیوار تجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نوجوانوں، جاگ اٹھو اور دنیا کو بتا دو کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں۔
اے نوجوان امت اسلامیہ، کیا تو بھول چکا ہے کہ تیرے اسلاف نے اندرس فتح کیا؟ کیا تو گم کر چکا ہے وہ غیرت جس نے طاغوت کے محلوں کو ہلا دیا تھا؟ کیا تو سو چکا ہے جبکہ غزہ جل رہا ہے، کشمیر قید میں ہے، اور میری یہ تیری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی 1 صدی سے قید میں بیٹھی سوال کر رہی ہیں، کیا یہ امت ابھی زندہ ہے؟ کیا امت کے مسلمان نوجوان زندہ ہیں؟ نوجوانوں، رب محمد کی قسم، بس تجھے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اب موبائل کو نہیں، قرآن کو پکڑنے کا وقت ہے۔ اب نیند کو نہیں، شہادت کی لذت کو چکھنے کا وقت ہے۔ اب وائرل ہونے کی فکر نہیں، اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کی فکر ہے۔ اٹھو نوجوانوں، دنیا کو بتا دو مسلمان آج بھی زندہ ہیں، حق کے لیے کھڑے ہیں، مظلوم کے ساتھ ہیں اور باطل سے ٹکرا سکتے ہیں۔ اور بتا دے دنیا میں بسنے والے لوگوں کو کہ ہم وہ نسل ہیں جس کی رگوں میں ایمان دوڑتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم جاگ چکے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم واقعی بہترین امت ہونے کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے نا تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے اس برائی کو روکے۔ اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنے دل میں اس سے نفرت کرے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اے امت محمد، اگر ہم ظالموں کا ہاتھ تو نہیں روک سکتے نا، تو کم از کم ان کے حق کے لیے بول تو سکتے ہیں نا۔ اگر حق کے لیے بھی بول نہیں سکتے تو دل میں نفرت تو کر سکتے ہیں نا۔ لیکن خاموشی تماشا نہ بنے۔ اگر آخر میں صرف میں اتنا کہوں گی کہ اگر آج ہم نوجوان جاگ جائیں نا تو فلسطین اور کشمیر کے یہودیوں کے شکنجے سے آزاد ہو جائے گا، ورنہ تاریخ کا ہم ایک افسوسناک باب بن کر رہ جائیں گے۔ میرے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ جوانی عطا فرما دے جو تیرے دین کا فخر بن جائے، ہمیں وہ غیرت ایمانی عطا فرما جو قبلہ اول کے در و دیوار کی حفاظت کرے، ہمیں وہ زبان عطا فرما جو حق کہے چاہے زمانہ کچھ بھی کہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کی غیبی مدد فرما اور کشمیر کی بھی غیبی مدد فرما۔ ھذا ما قال عندي والله اعلم بالصواب۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔